بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے وضو کا طریقہ۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھوئیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پردے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کے جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی کے سراہوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہے تو اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ سبحان اللہ۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سر سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیاں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے، اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے اور انگلیوں کی پشت کے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجئے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل
ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیوں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیوں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے اور الٹے ہاتھ کی چھنگلیوں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیوں پر ختم کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔